اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر دیکھنے کو مل جائے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اب بس 4 یا 5 دن رمضان کو ختم ہونے کو ہے۔ اس وقت تمام علماء کرام اور خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ تمام مسلمان فلسطین کے لیے اور پیارے ملک بھارت میں مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی پوری رحمت اور دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن خاص کر آخری عشرہ جس کی تاخیراتوں میں سے کسی میں ایک رات میں شب قدر کا امکان ہے، تو مولانا نے اپیل کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مسلمانان فلسطین، مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، اور اگلا جو الیکشن 2024 کا آ رہا ہے، یہ ملک کا بہت اہم الیکشن ہے۔ مسلمانوں، یہ آپ کی اور ہماری فتح یا شکست کا معاملہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس لیے میں نے بھی کل تاخیرات کے بیان میں امراوتی ضلع میں اور ہر جگہ جلگاؤں میں بھی جگہ جگہ ہم اپیل یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن کو مذاق مت سمجھو، ہر شخص برابر ووٹ ڈالے اور ووٹ ڈالنے کو فرض سمجھے، اور ظلم کو اگر ختم کرنا ہے، ظالموں کو اگر ختم کرنا ہے، اس ملک کو اگر نفرت، دنگے، فساد، ظلم، اتیاچار، ناانصافی سے بچانا ہے تو پھر آپ کو آپ کے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر بعد میں اللہ سے شکایت بھی نہیں کرنا کہ آپ کے سروں پر ظالم بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے سروں پر، تمہارے کرتوتوں نے اپنے سروں پر ظالموں کو خود بٹھایا ہے۔ اس لیے جو آپ کے اختیار میں ہے ووٹ ڈالنا، ووٹ ضرور ڈالے اور ملک کے لیے خاص طور سے دعائیں کریں۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی EVM کے خلاف ایک اور عرضی داخل ہو گئی ہے۔ ایڈوکیٹ محمود پراچا نے بیلٹ پیپر سے الیکشن کرانے کی درخواست کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب تک کہ رہے گی تب تک کہ شاید مودی اور BJP کو کوئی ہٹا نہیں پائے گا۔ راہل گاندھی نے بھی اشارہ کر دیا ہے اور تمام اپوزیشن پارٹیاں، لیکن کمال کی بات یہ ہے جنتا
समझ कर रोड पर ईवीएम के खिलाफ उतरने को तैयार नहीं है। ईवीएम जब तक रहेगा मुल्क में जुल्म, अत्याचार, दंगे, फसाद, नाइंसाफी, मॉब लिंचिंग ये सब होती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि कुछ भी मुमकिन है, उसको हैक करना, उसमें करप्शन करना, उसमें आप डाल रहे हैं वोट हाथी को, आप डाल रहे हैं वोट पंजे को, लेकिन निकलेगा कुछ और, उड़ जाएंगे किसी और को, ये सब मुमकिन है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 महीने से धरने भी दे रहे हैं, और अब एडवोकेट महमूद पराचा ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ एक और अर्जी दाखिल कर दी है, और ये दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए जाए। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त, अफसोसनाक खबर मैं इससे कहूँगा। जी हाँ, एक औरत आप जानते हैं जिसको मुसलमानों ने इतना वोट दिया। कल मैं इसी औरत के मतदार क्षेत्र में था, कल मेरा बयान यही था, अमरावती जिले के धारनी में मुसलमानों ने इतनी ईमानदारी से इसको वोट दिया था कि मुसलमान सवाब समझकर इसके लिए काम कर रहे थे जब ये आज़ाद अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़ी थी। मगर जब जीत गई तो फिर इसने मुसलमानों को डसने का काम किया, और किस किस तरीके से मुसलमानों को डसा ये सब जानते हैं। मगर अब ये औरत आजाद उम्मीदवार के बजाय अब सीधा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है, और बीजेपी ने इसे अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। और कमाल की बात कि हाई कोर्ट ने जिसको फटकार लगाई थी उसके एससी सर्टिफिकेट पर, अब उसके एससी सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दी है और उसको राहत दे दी है। और ये औरत कौन है? नवनीत राणा, जो अब बीजेपी से खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से नवनीत राणा को राहत मिल गई है, एससी सर्टिफिकेट की उसकी सदाकत बरकरार रहेगी, और अब वो रुकने पार्लियामेंट आज भी है, और अब वो भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा उम्मीदवार के तौर पर उस इलाके से इलेक्शन लड़ रही है। अब देखना है कि मुसलमान किस करवट बैठते हैं, और क्या मुसलमान इस औरत ने जितना डसी है 5 साल में, उसको मुसलमान और ओबीसी, एससी, एसटी पूरी तरीके से समझते हैं और अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने राजघाट का दौरा किया और गांधी जी को, बापू जी को सलाम पेश किया। जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने बुध को दिल्ली के वजीर आला के अहल खाना से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के लीडर दफ्तर में पहुंचे। जुमेरात को संजय सिंह ने गुज़िश्ता कल बाकायदा राजघाट पहुंचकर बापू को सलाम पेश किया। संजय सिंह के अलावा पार्टी के दीगर अरकान असम्बली ने भी खिराज अकीदत महात्मा गांधी को, बाबा कौम को पेश किया। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को जेल में कैद किया गया है, इसी तरीके से अपोजिशन के दीगर लीडरान को भी जेल में कैद करने की तैयारी की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि यह तानाशाही की शुरुआत है और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए वो बापू से आशीर्वाद लेने के लिए राजघाट पहुंचे हैं। संजय सिंह ने कहा कि बापू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त इजहार राय की भी आज़ादी नहीं थी, और आज आज़ादी के 77 साल के बाद भी वैसी ही सूरत हाल है। मैंने बापू की आखिरी आरामगाह पर पहुंचकर दुआ की है कि ए बाबा ए कौम, आप जहां कहीं भी है इस हुकूमत को समझ देने का काम करें। दिन दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल जो इस वक्त जेल की सलाखों में हैं, उन्होंने जेल के अंदर से बहुत सारे पैगाम भेजे हैं, जिसमें एक पैगाम उन्होंने अपने विधायकों के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है, आप पार्टी के अरकान असम्बली के नाम ये पैगाम भेजते हुए कहा है कि हर रोज अपने मतदार क्षेत्र और अपने हलके का दौरा करें। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली से कहा है कि वो रोजाना अपने इलाकों का दौरा करें। केजरीवाल का ये पैगाम उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली और लीडरान तक पहुंचाया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल ने जेल से तमाम अरकान असम्बली को पैगाम भेजा है कि मैं जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्ली वाले को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर रुकने असम्बली अपने इलाके में रोज जाएं और लोगों से उनके मसाइल, उनकी समस्याएं पूछें कि किस तरह की कोई दिक्कत
تو ان کو نہیں ہو رہی ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہو اسے حل کرے۔ میں صرف سرکاری محکموں کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کر رہا، ہمیں لوگوں کے دیگر مسائل کے حل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دہلی کے 2 کروڑ لوگ میرا خاندان ہے، میری وجہ سے کوئی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے، خدا سب کو خوش رکھے۔ آئیے ناظرین، مدارس کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کو لے کر اب حکومت جو ہے بدماشی شروع کر چکی ہے۔ سب سے پہلے بدماشیاں اور مدارس کے خلاف شرارتیں، جی ہاں، وہ اتر پردیش سے شروع ہوئی، اب مہاراشٹر میں بھی ہو رہی ہے۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ مدارس کو سرکاری امداد سے متعلق قانون رد کیے جانے کے خلاف عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی جا چکی ہے اور آج سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہے۔ سپریم کورٹ یو پی مدرسہ ایکٹ 2004 کو منسوخ کرنے کے معاملے میں آج ایک اہم سنوائی کرنے جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ کی طرف سے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اس ایکٹ کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو مدرسہ عزیزیہ اعجاز العلوم کے مینیجر انجم قادری نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مرحوم مختار انصاری، آپ جانتے ہیں کہ کس بے دردی سے اور کس بے رحمی سے مختار انصاری کو مارا گیا اور اہل خانہ کا الزام ہے کہ انہیں زہر دیا گیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ مختار انصاری کی موت کی جانچ تیز ہو رہی ہے، جیل کے عملے کے بیانات درج کروانے شروع ہو گئے ہیں۔ انصاری، افضال انصاری یعنی مختار انصاری کے بھائی نے پھر زہر دینے کا الزام لگایا ہے۔ باندہ اتر پردیش کی جیل میں بند رہے پوروانچل کے مختار انصاری کے دل کا دورہ پڑنے سے موت کی جانچ اب تیز ہو گئی ہے۔ مختار انصاری کی موت کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ACJM جوڈیشل انویسٹیگیشن آفیسر اور ADM راجیش کمار آج باندہ جیل پہنچے، جہاں انہوں نے جیل کے عملے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ بتا دیں کہ 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انصاری کا انتقال ہو گیا تھا۔ مختار انصاری کی موت کے بعد مختار انصاری کتنے بڑے غریبوں کے مسیحا اور ہمدرد تھے، موت کے بعد لوگوں کے سامنے آیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، سنجے راوت کا بڑا بیان آیا ہے۔ جی ہاں، ED اور CBI 8 دنوں کے لیے مجھے دی جائے۔ سنجے راوت نے کہا کہ ED اور CBI کو 8 دنوں کے لیے میرے ہاتھ میں دے دو۔ شندے اور اجیت پوار کی وجہ سے BJP کے، اور یہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ شندے اور اجیت پوار ڈر کی وجہ سے BJP کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ صرف شندے اور اجیت پوار نہیں، ملک کے بڑے بڑے لیڈران ڈر اور خوف CBI اور ED کے ڈر کی وجہ سے BJP کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس لیے سنجے راؤت جو شیوسینا کے بڑے قد آور لیڈر ہے، انہوں نے ED اور BJP پارٹی کو جم کر نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ اگر ED اور CBI 8 دنوں کے لیے مجھے اس کا انچارج بنا دیا جائے تو پھر جتنے بھی کرپٹڈ لوگ ہیں سب وہ جیل کی سلاخوں میں پہنچ جائیں گے۔ مگر ابھی کیا ہو گیا ہے کہ جتنے بھی کرپٹڈ ہے، مودی جی کہتے تھے نا کہ میں سب کے خلاف ایکشن لوں گا، تو مودی جی نے ایکشن لے لیا اور سارے کرپٹڈ لوگوں کو اپنے پارٹی میں لے لیا۔ بہت بڑا ایکشن مودی جی نے لیا ہے، سب اپنی پارٹی میں سب آ گئے ہیں۔ اور پھر BJP اتنی پیاری پارٹی ہے کہ BJP میں جو جاتا ہے بالکل نرما واشنگ پاؤڈر کی طرح اس کے سارے داغ دھبے دھل جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جہاں سپریم کورٹ نے اجیت دادا پوار کو بالکل سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گھڑی کا نشان استعمال نہ کرے۔ شرد پوار کی شکایت
घड़ी नशानी का तनाज़ा ज़ेर समात है। ये सतर किसी अखबार में शाये न करने पर अदालत बरहम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार धड़े को लोकसभा इंतखाबी मुहिम में घड़ी नशान का इस्तेमाल करते हुए हिदायत पर अमल न करने पर सख्त इंतबाह दिया है। ये घड़ी निशानी का तनाज़ा ज़ेर समात है और सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगी। ये सभी बैनर, पोस्टर और इश्तिहार में शाये किया जाना चाहिए। अदालत की हिदायत का दोहरा मतलब न निकाले वरना तौहीन अदालत होगी। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, फांसी की तस्दीक और मुल्ज़िमीन की अपीलों पर हाई कोर्ट समाअत करने के लिए तैयार हो गई। 7 मई से हाई कोर्ट ने बहस शुरू किए जाने का आदेश दे दिया है। जमीयत उलमा सीनियर वकला की खिदमात हासिल करेगी। पटना गांधी मैदान बम धमाका मामले में यह बड़ी खबर आ रही है कि गांधी मैदान पटना में रूनुमा होने वाले बम धमाका मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 मुल्ज़िमीन की तस्दीक किए जाने के ताल्लुक से पटना हाई कोर्ट में दाखिल पिटीशन पर अदालत ने समाअत करते हुए हतमी समाअत मई के महीने में किए जाने का हुक्म जारी किया है। अब अदालत समाअत के लिए तैयार हो गई। अल्लाह जमीयत उलमा अरशद मदनी को बेहतर बदला नसीब फरमाए। जमीयत उलमा अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से अपील दाखिल की गई है और जमीयत उलमा अब सीनियर वकीलों को इन मुल्ज़िमीन को बचाने के लिए बाकायदा केस लड़ेगी, खड़े करेगी। जमीयत उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि जब कोई साथ नहीं देता उस वक़्त जमीयत उलमा मैदान में उतर जाती है। इसलिए मैं रमज़ान के महीने में आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जमीयत उलमा की भरपूर ज़कात, सदका, खैरात लिल्लाह से मदद करें।